ادھر امام علی مقام کو جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا اور دوسری طرف وہ اطلاعات بھی تھیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہو جائے گی یہاں، یزید کے بھیجے ہوئے جاسوس قاتل وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ امام پاک نے یہی مناسب سمجھا، کچھ لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا، بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا جس پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ارادہ ترک کر دیا، لیکن ایک رات کو آپ سوئے، خواب میں رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر انہیں سمجھایا۔ امام پاک نے فرمایا نہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، چنانچہ امام علی مقام نے بالآخر ایک واضح طور پر اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا سن لو عبداللہ بن جعفر، ویسے تمہیں کسی نہ کسی کے مشورے پہ عمل کر دیتا، لیکن آج اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، انہوں نے خواب میں جو مجھے حکم دیا ہے، اب حسین وہی کرے گا جو نانا کا حکم ملا ہوا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا خواب نظر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اور میرے نانا کا راز ہے، لہٰذا میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا اور حضور نے مجھے کیا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مطیع اور دیگر لوگوں کے مشورے کے باوجود حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو پوچھ کر ارشاد فرمایا اللہ 8 ذی الحجہ اور بعض روایتوں کے مطابق 3 ذی الحجہ ہے امام علی مقام، آپ اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں، اپنے گھر والوں کی ہمراہی میں آپ نے کعبۃ اللہ کو آخری سلام کیا، مکہ المکرمہ کو الوداع کیا اور اللہ کے نبی کا نباسہ جانب کوفہ روانہ ہو گیا۔ آپ جانب کوفہ روانہ ہو گئے، کون؟ بولیے، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ ادھر ایک روایت اور ملتی ہے اور یہ بڑی خاص، میں چاہ رہا تھا یہ روایت سناؤں۔ امام مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے عمرو بن سعد وہاں موجود تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ یار ہماری رشتہ داری ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں تو کچھ ہماری رشتہ داری تمہارے ساتھ ہے، میرے سے وعدہ کرو ایک وصیت کرتا ہوں۔ کہا جی کیا وصیت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کوفے آ کر فلاں بندے سے 700 درہم قرضہ لیا تھا، تم میرے رشتہ داروں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے وہ قرضہ ادا کر دو، بعد میں تم میرے بیٹوں کو بتا دینا، وہ تمہیں، یا میرے بھائیوں کو بتا دینا، وہ ان سے قرضہ وصول کر لینا۔ میں یہ داغ لے کے نہیں جانا چاہتا کہ امام علی مقام کا نمائندہ کوفے میں آیا تھا اور بندے سے 700 درہم پیسے لیے تھے اور جناب وہ دنیا سے چلا گیا اور پیچھے کچھ کہتا پھرے کہ 700 درہموں کا قرضہ ان کے ذمہ تھا۔ چنانچہ اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ قرضہ لوٹا دوں گا۔ کہا دوسری وصیت پھر وہی بات کی، یہ ہے امام پاک کی طرف خط لکھ کر ان کو منع کر دو کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے ابن سعد، ایک وصیت تو تم اس کی پوری کر دو، قرضہ ادا کر دو، لیکن دوسری یہ جب تک امیر یزید کوئی اس پہ فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک تم اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یزید کی طرف جب پیغام بھیجا گیا تو یزید نے بڑا سٹرکٹ آرڈر بھیجا ابن زیاد کی طرف کہ دیکھو حسین کا پتہ چلا ہے کہ وہ کعبہ مکہ شریف کو چھوڑ کر وہ کوفے کی طرف آ رہا ہے، میرا ایک ہی اسٹریٹ فارورڈ آرڈر ہے، یا تو میری بیعت کرواؤ یا اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ یہ سیدھی واضح طور پر سٹرکٹلی ہدایات تھی کس کی طرف سے؟ یزید کی طرف سے۔ کس کو؟ ابن زیاد کو، کہ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں ہے اور آپ کو مستند ذرائع سے یہ خبر پہنچتی ہے کہ یزید پلید نے اہم ترین ہستیوں جن میں خود امام پاک بھی ہیں ان کو دہشت گردانہ کارروائی کر کے شہید کرنے کا پروگرام بنا دیا۔ ادھر کوفے کے حالات، مدینہ طیبہ سے آپ کی جبری بے دخلی، اور یہاں جب یہ سلسلہ آپ نے دیکھا تو آپ نے فوراً یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے اس پاک حرم کو خون سے بچایا۔ چنانچہ امام علی مقام عین حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو
آپ نے پروگرام بنایا کہ ہم یہاں سے جانب کوفہ روانہ ہوتے ہیں. چونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آپ کو پہنچ چکا تھا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ جلد از جلد کوفہ کی طرف تشریف لے آئیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سرکار عبداللہ بن عباس اور دیگر میرے نبی کے پیارے صحابہ نے آ کر ملاقات کی. عرض کیا امام آپ مت جائیے، اس حرم کی پاک سرزمین امن والی سرزمین کو چھوڑ کر آپ کوفہ کی جانب مت جائیے. سب نے عرض کی شہزادہ حیدر نہ جاؤ، اے حسین ابن علی سب دے پیغمبر نہ جا. روئے انور ہے تیرا آئینہ اندے گے وہ لے کے اندوں میں یہ آئینہ سکندر نہ جا. بھولے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر نہ جا. جناب حضرت عبداللہ بن عباس جو حضرت امام علی مقام امام حسین کے چچا لگتے ہیں، آپ نے رو رو کے فرمایا ہے نواز رسول یہ کوفی یہ بڑی بے وفا قوم ہے، انہوں نے آپ کے بابا سے بھی بے وفائی کی تھی، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے بھی بے وفائی کی تھی. حضور کچھ بھی ہے رک جائیے، لیکن امام علی مقام کو پتا تھا کہ میں جا کیوں رہا ہوں اور یہ سارے معاملات کیا ہیں. گویا آپ کہہ رہے ہو کہ اے میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا. اور اصل وجہ کیا ہے؟ مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مینا کے فرض کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو. اللہ اکبر. امام علی مقام نے اپنا رکھتے سفر باندھا، قافلہ تیار ہو گیا. اس قافلے میں امام علی مقام کی اپنی اولاد بھی ہے، حضرت علی کے دیگر 5 بیٹے بھی ہیں، حضرت عقیل کی اولاد بھی ہے، حضرت جعفر کی اولاد بھی ہے. اور مجھے کہنے دو لوگوں آج ایک بار پھر خونے ابو طالب اسلام کی اس چمن کی ہریالی کے باعث بہنے جا رہا ہے. چنانچہ یہ قافلہ نور مکہ مکرمہ سے جانب کوفہ روانہ ہوتا ہے. فضاؤں میں یکایک ایک درد افزا صدا گونجی ہوئی گم مرکز اسلام سے اسلام کی پونجی. چلے گئے کربلا کو کربلا خدا کے گھر خدا کا گھر نبی زادوں سے گویا ہو گیا خالی.